خلافت میں 100% اور دعوت میں 100%. تو اللہ کی اپنا مقصد پورا کر لے. بھینس اپنا مقصد پورا کر رہی ہے تو اس کو کھل بنولا بھی کھلاتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں, اس کو بہت سردیوں میں اندر باندھتے ہیں, اس پر کپڑا ڈالتے ہیں, گرمیوں میں اس کو نہلاتے ہیں, اس کو بہت زیادہ چارہ کھلانا پڑتا ہے. اور جب بھینس اپنا مقصد چھوڑ دے, دودھ دینا چھوڑ دے, تو مالک اس کو قصائیوں کے حوالے کر دے جاؤ اس کو. آج امت نے مقصد چھوڑ. عبادت میں سب سے پہلے عبادت ہی نماز تھی, اس کو ہی چھوڑ دیا 80%. پھر مدد کس بنیاد پر آئے گی؟ خلافت کو چھوڑ دیا, جانوروں والی زندگی پر آگے, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پر آگے, خلافت کو بھی چھوڑ دیا. اور دعوت کو بھی چھوڑ دی. تو پھر جب بھینس دودھ دینا چھوڑ دے تو پھر اس کو قصائیوں کے حوالے کر دے. کہتے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے, ایجنسیاں ہمیں تنگ کرتی ہیں, فلاں جو مرضی کہہ لو. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنا مقصد چھوڑ دیا. اگر دنیا کے 262 ملک ہیں, 262 ملک, اگر 262 ملک سارے کے سارے مل کر پاکستان کی مدد کریں تو اللہ اوپر سے بھی عذاب اتاریں گے, نیچے سے بھی مصیبتیں نکالیں گے, اس لیے کہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد ہی چھوڑ دی. جب چیز اپنا مقصد چھوڑ دے تو پھر اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. بلب جلتے ہی نہیں تو اب اس کو پھینک دیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ درخت پھل نہیں دیتا تو اس کو ہندو بھی کہتے ہیں اس کو کاٹ دو, یہ فضول ہے, بیکار ہے. اور جو پھل دینے والا درخت ہے تو کافر بھی کہے گا کہ اس کو نہیں کاٹنا, پھلدار درخت ہے, لوگوں کو نفع دیتا ہے. آج ساری دنیا کہتی ہے اسلام کا کیا فائدہ, تم سے اچھے تو ہم ہیں. انہوں نے کیا, صحابہ کو نہیں کہتے تھے, ان کو نظر آتا تھا کہ کیا فائدہ ہے, اسلام کا کیا فائدہ ہے, ان کو نظر آتا تھا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, یہ ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں ہماری بیویوں کے لیے نہیں بنایا اور ہمارے بچوں کے لیے تو دنیا کی آخری ضرورتیں ہیں, اس کے لیے نہیں بنایا. گھر تو عورتوں کے لیے ہے, مرد تو آئے ضرورت پوری کی چلے گی. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب وہ مرنے سے پہلے فرماتے تھے کہ میرے جان, زندگی کی ایک رات پوری میں نے اپنے گھر میں نہیں گزاری. ایک رات پوری جاتے تھے, بیوی کو ملنے جاتے تھے, آدھے گھنٹے بعد عشاء پڑھ کے یہاں سے گئے, ملتان کے قریب بورے والا میں گھر تھا, فجر یہیں آ کے پڑھ دیتے, بیان بھی کرنا. سبی کا اجتماع سردیوں میں ہوتا ہے, سبی کا اجتماع کر کے آ رہے تھے. چودھری رفیق صاحب ملتان والے, وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے. ملتان کہا کہ بھائی وہ کئی مہینے ہو گئے گھر نہیں گیا. ٹھیک ہے, ہم ان کو گاڑی پر لے گئے, گھر پہنچے, کہا میں کہا بس ادھر ہی ٹھہرو, میں بھی آتا ہوں. کہ وہاں گھر میں گئے, وہ گھر والوں کو کھانسی کی دوائی پڑی ہوئی تھی. حاجی صاحب انگریزی دوائیاں نہیں استعمال کرتے, یہ ہمارے گھر میں کون لایا, وہ اٹھا کے بیٹھ گئے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر آگے چلو پرائیویٹ چلے. ہم نے کہا حضرت اس وقت تو ٹرین نہیں ملتی. ان کا مجھے بس میں چھوڑا, بس اڈے پر چھوڑ. ان کا اس وقت تو بس بھی نہیں ملتی, رات ہو گئی ہے, سردیاں تھیں, 11 بج گئے ہیں رات کے. ان کا نہیں, مجھے تو جانا ہے, بس مجھے اڈے پہ اتار دو, میں جاؤں. پھر ہم نے کہا کوئی قیامت آ گئی ہے, صبح چلے جانا. کہ نہیں, کام ہے, کام میں ہے, ابھی جانا ہے. اچھا, ان کو میں نے کہا کہ عارف والا بیچ میں ہے, میں آپ کو عارف والا چھوڑ آتا ہوں, وہاں میرے بھتیجے رہتے ہیں, وہ آپ کو رائمنڈ چھوڑیں. ہاں ٹھیک. عارف والا کا ہم رات 1 بجے پہنچے تو ہم نے کہا جی آپ کھانا کھائیں گے؟ کہ مجھے بھوک نہیں ہے. کہتے میں نے کہا آپ سبی سے چلے, ابھی تک کھانا نہیں کھایا, بھوک بھی نہیں ہے. کہا اچھا چلو پھر شہد ہو تو وہ دے دو, شہد کے ساتھ روٹی. 1 روٹی شہد کے ساتھ کھائی,
پھر ہم نے ان کو کہا کار میں پیچھے لیٹ جاؤ، یہ دو بھانجے ہیں بھتیجے، یہ آپ کو پہنچا دیں۔ 3 مہینے کے بعد کا جب میں آیا تو کب وہ امجد اور فاروق وہ دو جو تھے ان کو میں نے 4 مہینے کے لیے تیار کیا تھا، وہ کدھر گئے؟ پھر میں نے کہا آپ کو ابھی تک ان کا نام یاد ہے؟ آپ کو تو ہم نے لٹا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں لیٹ گیا تو پھر ان دونوں کو دعوت کب دوں، یہ تو پھر نہیں ملیں گے۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ان کو رائے تک دعوت دیتا ہوں، فجر سے پہلے یہاں پہنچا، ساری رات سفر کر کے بھی آتے تھے، فجر کے بعد بھی آتے، تھکے ہوئے ہیں۔ یہاں سے گئے ہدایات دے کر، اور مغرب کے 2-3 منٹ پہلے ملتان پہنچ گئے ایک اور دفعہ۔ وہاں ملتان میں شب جمعہ تھی، ان کو بیان کیا مغرب کے بعد۔ پھر کہا چلو، ٹھہرتے نہیں تھے کھانے کے لیے کہیں بھی، ان کا جی وہ خانے وال پہنچ گئے، خانے وال والوں نے عشاء پڑھی تھی، وہاں بھی بیان کی، چلو پھر آگے چلے، میاں چنو مرکز میں پہنچ گئے، وہاں سے آتے ہوئے راستے میں میاں چنو کا مرکز ہے، 12 بجے وہاں پہنچے، اور وہ مرکز میں لوگ سوئے ہوئے تھے، کہ اٹھاؤ ان کو بات کرنی ہے، وہاں بیان کیے۔ پھر صبح فجر ابراہیم مسجد میں پڑھی، وہاں بیان کیا، پھر یہاں آئے، مشورہ شروع تھا، یہاں بیان کیا۔ تو کام ذمہ ہے، ایک کام ہے، اس لیے مولانا احسان صاحب فرماتے تھے میرے جتنے 100 آدمی جتنا کام کریں اتنا یہ اکیلے کرتے ہیں، اور ان جتنے 100 جتنا کریں اتنا مولانا یوسف صاحب کرتے تھے، اور ان جتنے 100 کریں اتنا مولانا الیاس صاحب کرتے تھے۔ تو وہ بھی انسان تھے، کتنی بے چینی، کتنے، تو اس لیے زندگی تو محنت کے لیے ملی ہے، یہ محنت کے لیے ملی، محنت لوگوں پر محنت، تو یہ ہماری سارے کافر مسلمان ہو جائیں اور سارے مسلمان 100% دین پر چلیں، پورے دین پر چلیں، صرف نام کے مسلمان نہ ہوں، اور سارے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ یہ نیت کی ہے نا آپ حضرات، سارے کافروں کو مسلمان کرنا ہے، سارے مسلمانوں کو پورے دین پر لانا ہے، اور سارے مسلمانوں کو حضور والی محنت پر کھڑا کرنا ہے۔ جب اتنی بڑی نیت کی ہے تو کیا خیال ہے، اس کے لیے ہر سال کا ایک چلہ کافی ہے یا زیادہ کرنا پڑے گا؟ ہر سال کے 3 چلے پھر لگائیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ نیت چھوٹی قربانی تھوڑی، نیت بڑی قربانی بڑی۔ مفتی زین العابدین صاحب مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں سبزی لے کر آتا ہوں، 1 گھنٹے تک گھر سبزی لے کر پھر آ جاؤں گا، پھر میرے ساتھ بات کریں، 100 روپے لے کر جاتا ہوں، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ سب کہیں گے ٹھیک ہے، سامنے دکان ہے، یہ 100 روپے میں سبزی گھر دے کر آ جائے، نیت چھوٹی ہے۔ دوسرے بھائی سے پوچھا آپ سے ملنا ہے، اس نے کہا میں بھی 1 گھنٹے بعد ملوں گا، 100 روپے لے کے جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بس میں جلدی سے حج کر کے آ جاتا ہوں۔ سارے لوگ کہیں گے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، 1 گھنٹے میں حج ہو سکتا ہے؟ 1 گھنٹے میں کہاں حج ہوتا ہے؟ پہلے بھائی کی نیت چھوٹی تھی، کہتے سامنے سبزی کی دکان ہے، سبزی لا کے گھر دینی ہے، پھر میں فارغ ہوں، 1 گھنٹے بعد فارغ ہو جاؤں، پھر بات کر لینا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں بھی گھنٹے بعد فارغ ہوں گا، کدھر کہ میں حج کر کے آتا ہوں۔ اب سارے لوگ کہیں گے اس کا دماغ کام نہیں کرتے، نیت اتنی بڑی کی ہے، کہتا ہے حج کر کے آتا ہوں، 100 روپے میں حج ہو سکتا، 10 لاکھ میں بھی نہیں ہوتا، نہیں 10 لاکھ سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ اس کی تو نیت چھوٹی تھی، کہتا ہے سبزی لانی ہے تو سبزی تو 100 روپے میں بھی آ جائے گی کچھ نہ کچھ، اور 1 گھنٹے میں بھی آ جائے گی۔ جس بھائی کی نیت بڑی ہے، کہتا ہے حج کرنا ہے، حج تو 100 روپے میں نہیں ہوتا، اور حج تو 1 گھنٹے میں نہیں، 1 گھنٹے میں تو سعودیہ بھی نہیں پہنچ سکتا، حج کیسے کرے گا؟ ایک آدمی یہاں سے جائے اور صرف حج کر کے واپس آ جائے اور کچھ بھی نہ کرے تو پھر بھی 1 ہفتہ لگتا ہے، 1 ہفتے سے